जिस प्रोफेशन में आप जाने जा रहे हैं, यकीन माने बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आपकी सोच है जितना अच्छा प्रोफेशन है, सिर्फ इसमें एक बात को मद्देनज़र रखना है, मेहनत करनी है, पढ़ाई वाली साइड पे तवज्जो देनी है। जितनी आप मेहनत कर लेंगे, जितना किताब से दिल लगा लेंगे, जितना लाइब्रेरी में टाइम दे देंगे, आप उतने बड़े वकील बन जाएंगे। और मेहनत किसी की मेरास नहीं है। मैं अपने तमाम दोस्तों से, भाइयों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किताब से दिल लगाएं, मेहनत करें। हमारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान 81 से इस्टेब्लिश है। यहाँ पे बड़े नामवर वकील, सिविल के, फौजदारी के, कारपोरेट लॉ के नामवर वकील पैदा हुए हैं। इसी तरह नामवर जज पैदा हुए हैं। इस वक्त भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड हैं अमीनुद्दीन खान साहब हैं, वो हमारी मुल्तान बार से हैं। हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। इससे पहले मुल्तान से तसद्दुक़ जिलानी साहब थे, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। खोसा साहब थे, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। हमारी बार ने बहुत अच्छे वकील पैदा किए हैं, बहुत अच्छे जज गए हैं हमारी बार की तरफ से। अभी हम बैठे थे प्रेसिडेंट ऑफिस में, वहाँ पे मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल एहसन भून आए हुए थे। उनके साथ हमारे सीनियर हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं सुहेल इकबाल भट्टी साहब। कारपोरेट के बहुत अच्छे लायर हैं, जज रहे हैं कुछ अर्सा हाई कोर्ट के। आज तक जितनी भी उनकी जजमेंट्स हैं, रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं और बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखी जाती हैं। और ये सब उनकी मेहनत की वजह से, किताब से दिल लगाने की वजह से, लाइब्रेरी से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करने की वजह से हुआ है। आप दोस्त हमारा मुस्तक़बिल हैं। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप हमसे ज़्यादा मेहनत करेंगे और माशरे के लिए अच्छे शहरी साबित होंगे। और आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपके अच्छे किरदार की वजह से जो वकला के बारे में माशरे में इमेज है, इंशाअल्लाह अच्छा जाएगा। बहनों को यहाँ पे खुशामदीद कहता हूँ। और ये जो प्रोफेशन आपने चूज़ किया, इंतहाई मोतबर पेशा है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि अगर कोई 2-4 प्रोफेशंस गिने जाते हैं जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर और वकील, ये इंतहाई मोतबर पेशा है। मुआशरे में, सोसाइटी में इसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है। और ये रिस्पेक्ट जब आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते हैं, जब इस प्रोफेशन को आप बतौर प्रोफेशनल वकील अडॉप्ट करते हैं, तो ये मुआशरा आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देता है। जिस तरह अज़हर मुग़ल साहब ने बताया कि मेरी भी ख्वाहिश पहले गवर्नमेंट जॉब की थी, कहीं प्राइवेट सेक्टर जॉब में थी, क्योंकि मेरे वालिद एडवोकेट थे। याफिस भाई के वालिद साहब ने इतना कीमती टाइम हमारी बार को दिया और अब अल्लाह को प्यारे हो गए। तो वकला फैमिली में भी जब हमें यह कहा जाता था कि नहीं आप वकालत में आएंगे, तो उसमें हम समझते थे कि शायद ऐसी है। और यकीन करें कि उनकी वो हिदायत कि जो आप बनना चाहते हैं और जो वो आपके लिए सोचते हैं, इस मुआशरे का हर फर्द इस प्रोफेशन में आने के बाद आपके सामने साहिल बन के बैठा होता है। वो चाहे डॉक्टर हो, अफवाज हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, किसी भी सोसाइटी से तलक रखता हो, वो आपके सामने बतौर क्लाइंट बैठा होता है और आप चेयर कर रहे होते हैं अपने ऑफिस को। ये प्रोफेशन सिर्फ आपसे टाइम मांगता है। किताबें आपका जेवर होनी चाहिए। और जो आज का दौर है, आईटी का दौर है। मतलब हमारे दौर में ये आईटी दौर इतना नहीं था। 21 साल पहले मैंने इस वकालत का आगाज़ किया। और ये आइंदा फ्यूचर जो है वो आप दोस्तों के हाथ में है। जितनी रजीम अब दोस्तों की आ रही है पिछले 5-7 सालों से, 10 सालों से, वो बाकायदा प्रोफेशनल पढ़ के आ रहे हैं, सेमेस्टर पढ़ के आ रहे हैं, मेहनत करके आ रहे हैं। और उनमें ये काबिलियत आईटी के हवाले से, कंप्यूटर के इस्तेमाल के हवाले से, सर्चिंग के हवाले से वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखते हैं। और इनसे भी एक दफ़ा दोस्त आए तो उन्हें मैंने यही कहा था कि जब आप टाइम ज़ाया करेंगे तो ये टाइम ज़ाया होने के बाद आपको बाद में एहसास होगा कि मैंने टाइम ज़ाया किया। जब आप अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर हो जाएंगे तो यकीन करें, जिन दोस्तों को आज आप टाइम दे रहे हैं तो वो आपसे टाइम मांग रहे होंगे कि मैं फ़लाँ दोस्त को मुझे टाइम मिल जाए और मैं उनके पास चले जाऊँ, वो अच्छा वकील है, वो अच्छा आर्गू करता है, अच्छा ब्रीफ है, उसका मेहनत करता है।
تو یہ سارے دوست آپ کے انتظار میں ہوں گے کہ آپ اس وقت کب انہیں اور کس وقت ٹائم دیتے ہیں کہ وہ آپ سے ملے. تو لہٰذا پروفیشن ہمارا آئے دن روزانہ پڑھنے کا ہے, روزانہ نئے قانون ہیں, نئی ججمنٹس ہیں, نئے فیصلے آتے ہیں, تو یہ پڑھنے کا سلسلہ اس پروفیشن میں کبھی نہیں رکتا. تو باقی میں اظہر بھائی کی بات کو بڑا کروں گا کہ جو ہم لیٹ ہو گئے وہ جلد ایک کھانا جو ہے ان دوستوں کا جو ہے وہ جلدی ہونا چاہیے, تاکہ ہماری جو یہ فیملی یہ بننے جا رہی ہے, یہ فیملی میں آ چکے ہیں تقریباً فائنل سیمیسٹر میں ہیں. مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں, لاسٹ ٹائم میں ملاقات ہوئی, دوست بیٹھے ہیں ان سے ملاقات ہوئی, تو یہی آپ کی فیملی ہے. سب سے زیادہ ٹائم آپ نے صبح سے لے کر شام تک اسی پروفیشن کو دینا ہے, اور رات کا کچھ ریسٹ اور کچھ آپ کی تیاری کیسز کے متعلق رہنی ہے. تو بیسیکلی ہماری فیملی یہی وکلا کی فیملی ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہر مشکل وقت میں آپ کے یہ دوست آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس وقت ہائی کورٹ بار ملتان کے انیس مہدی صاحب ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں ہائی کورٹ بار ملتان کے. تو آج یہاں پر ہم ان کے مہمان ہیں, چونکہ اب جتنا ایریا تھا وہ ساری کورٹ پریمیسز تھیں, وہ ایڈمنسٹریٹیولی ساری ہائی کورٹ کے انڈر ہوتی ہے. اور اس وقت جس پریمیسز کے اندر ہم موجود ہیں یہ آپ کہہ لیں کہ وکیلوں کی آماج گاہ ایک طرح کی, ٹھیک ہے نا, یہ ساری ان کے ہوتی ہے. تو ملتان بینچ جو ہے وہ پاکستان میں جتنے بینچز جتنی ہائی کورٹس کے موجود ہیں ان میں سب سے بڑا بینچ کنسیڈر ہوتا ہے. اور یہاں پر جو اپرووڈ تعداد ججز کی ہے وہ تقریباً 12 کے قریب ہے, ایسے ہی ہے نا سر. اس وقت بھی ایٹ پریزنٹ بھی 8 ججز جو ہیں وہ یہاں پر اپنی کورٹ ورک کر رہے ہیں. تو وہ باقی صدر صاحب سے, پریزیڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں پھر یہ کچھ ٹائم کے لیے ہمیں ریسٹ کریں گے. مہربانی جی. تمام دوستوں کی ایسوسی ایشن سید انیس مہدی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے 9th سیمیسٹر کے اسٹوڈنٹس کو آج موقع دیا کہ انہوں نے آج کورٹ کو وزٹ کیا, بار کو وزٹ کیا اور رجسٹری برانچ کو وزٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ ہماری ایک پروفیشنل ڈگری ہے اور اس میں اس طرح کے ایکسپوئر وزٹس جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں, اور یہ بڑی دیر سے ہم اس کو پلان کر رہے تھے, اور اس کو کلمینیٹ یافس صاحب نے کیا, ان کو اس کا پورا کریڈٹ جاتا ہے. آپ کو اس بات سے فخر محسوس کرنا چاہیے کہ آپ ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے گیلانی لاء کالج میں زیر تعلیم ہیں, اور یہ ایک ایسا کالج ہے جس کی تاریخ جو ہے 50 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے. اور آپ کو اس بات سے بھی فخر محسوس کرنا چاہیے کہ آج جس بار میں آپ بیٹھے ہیں اس میں اکثریت ہمارے الومنائی کی ہے, وہ آپ کے ہی بھائی ہیں, آپ کے ہی سینئر ہیں جو کہ اس کالج سے پڑھ کے گئے ہیں. آپ کو یہ جان کے بھی خوشی ہوگی کہ اس وقت کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو سربراہ ہیں جسٹس امین الدین, وہ بھی آپ کے الومنائی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو سکسیس ہے, جو پروگریشن ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اگر یہ لوگ آج اس چیئر پہ, اس مقام پہ پہنچے ہیں تو آپ بھی پہنچ سکتے ہیں. اور میتلا صاحب نے, پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر یہ اب جس سٹیج پہ ہیں یہ اس وقت ہمارے کم آپ کے زیادہ ہیں, کیونکہ یہ کلاس میں ہمیں کم ملتے ہیں, بار میں زیادہ ملتے ہیں, ٹھیک ہے. یافس صاحب کو بھی بڑا زور لگانا پڑتا ہے, اور یہ جو آج کا ہمارا وزٹ ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور اس میں جو مین چیلنج ہمیں سامنے جو فیس کرنا پڑتا ہے وہ 9th سیمیسٹر میں جب بچہ جاتا ہے اور جب یہاں پہ آ جاتا ہے, سینئرز کے ساتھ بیٹھتا ہے, تو اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بڑا بوسٹ کر جاتا ہے. اور جب اس کا ایکسپوئر ہوتا ہے لیٹیگنٹس کے ساتھ, کیسز کے ساتھ, کورٹ کے ساتھ, کچہری کے ساتھ, تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے یہاں پہ زیادہ وقت دینا چاہیے. اور میں اور یافس صاحب پہلے آتے ہوئے راہداری میں یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ 5 سالہ پروگرام جو ہے اس کو 4 سالہ پہ ہم کر دیں اکیڈیمکس میں, اور 1 سال جیسے کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کی ہاؤس جاب ہوتی ہے اس طرح سے ہم ان کو بھی ریگولیٹ کریں کہ یہ 1 سال ان کا پورا ایکسپوجر جو ہے وہ بار کا اور بینچ کا ہو. تو میں ایک دفعہ پھر پوری ٹیم, ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, پریزیڈنٹ, جنرل سیکرٹری اور ان کی جتنی بھی مجلس عاملہ ہے اس کا انتہائی مشکور ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ اس طرح کی اپرچونیٹیز ہمیں فیوچر میں بھی یہ دیتے رہیں. بہت شکریہ, بہت مہربانی, بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر, اور خاص طور پر اس پروفیشن میں آپ آ رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے یہ 5 سالہ سٹارٹ ہوا ہے لا, تو جو پروفیشنل دوست ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے وکالت کرنی ہے تو وہ سوچ کر ہی اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں. اور اب جو سٹف آ رہا ہے, آج سے کچھ عرصہ پہلے
آج 10 سال پیچھے چلے جائیں اس میں اور آج کے سٹاف میں جو آپ یہاں پہ دوست موجود ہیں بہت فرق ہے. آپ کی ڈریسنگ دیکھ کر فیل ہوتا ہے اور 10 سال پہلے کی جو صورتحال تھی آج سے مختلف تھی. تو ہم آپ کو پروفیشن میں بھی ویلکم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آج یہاں پہ سجاد حیدر میترا صاحب, انیس مہدی صاحب بیٹھے ہیں. آپ میں سے دوست جو اس پروفیشن میں آئیں گے تو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالی آپ میں سے کوئی دوست یہاں پہ بیٹھا ہوگا. آج جو بینچ میں ہمارے سینئر ساتھی ہیں موجود ہیں تو آنے والے وقتوں میں آپ میں سے کوئی سول جج بن جائے گا, کوئی ایڈیشنل ہوگا, کوئی سیشن جج ہوگا, کوئی یہاں پہ ہائی کورٹ کا جج ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ میں سے دوستوں کو چیف جسٹس بنائے. ملتان میں سے ہی آپ پیچھے چلے جائیں کچھ عرصہ تو دیکھیں, یہاں سے امیر بھٹی صاحب جب بھی ریٹائرڈ ہوئے ہیں ملتان سے ہیں, قاسم خان صاحب جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں چیف جسٹس ملتان سے ہیں, تصدق جیلانی صاحب کا نام لے رہے تھے ملتان سے ہیں. اسی طرح اور بڑے نامور وکلا پیدا ہوئے ہیں. تو آپ دوستوں کا بہت شکریہ. بات یہی ہے کہ میتلا صاحب فرما رہے تھے کہ محنت جو بندہ محنت کرے گا وہ اپنا اور اپنے ملتان کا خاص طور پر اور پاکستان کا نام روشن کرے گا.